جی اچھا تو میں نے کہا جے ہند وندے ماترم سب کو. او بھائی کتنی مرتبہ کہیں گے؟ آپ نے کہہ دیا، اب آگے بڑھے. تو کچھ تو کر لو، کچھ تو وش کر لو مفتی صاحب. یا جے ہند بول لو یا آپ کو میں نے وندے کہا ماترم بول آداب، لو. آپ کو آداب بول رہا ہوں، آداب سے بڑھ کر کوئی چیز آپ ہی نہیں نے ہے. تو دام رکھا مفتی صاحب. ہاں 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 بالکل جی آپ ہی کوئی نے ہے دام رکھا سوال؟ جی. کس کا نام رکھا؟ ہاں سوال ہے، ایک سوال ہے میرا آپ سے وچم صاحب اسپیسیفک. ایک سوال پہلے کر لیتے ہیں مفتی صاحب، ان سے 2 منٹ میں گفتگو کر لوں. جی جی نہیں پہلے میں تو مفتی یہ صاحب اصل سے میں ایک یہی سوال تھے، رکھ لوں. یہی اس اسیم اسٹریم میں تھے. تو افتخار ایچ بھائی ایم آپ صاحب بعد میں رکھ لیجیے گا. ایک منٹ، ایک نہیں سوال پہلے میرے کو، سوال سن لیں. بہت پرانا ہاں سوال ہے آپ یار، پوچھ مطلب لیجیے. وہ بہت پرانا سوال ہے. کیا اب آپ ایگری ہو گئے ہیں کہ 49 ہاف جو ہے وہ 49 بھی ہوتا ہے؟ ہاف جو ہے وہ بالکل 49 نہیں، بھی ہوتا ہے. بالکل تو نہیں. آ کیوں میرا نہیں سوال رہے وہیں آپ لوگ کھڑا ہے معافی جہاں کھڑا منگوانے؟ ہے. آ کیوں نہیں رہے؟ آ کیوں نہیں تو رہے آ رہا معافی ہوں نا، منگوانے؟ کھڑا ہوں آپ کے سامنے. نہیں نہیں، وہ تو سینہ کوئی ٹھوک ایکس کے کھڑا مسلم ہوں آئے گا اسیم تبھی میں بھائی. دلیل دوں گا. وہ تو کوئی ایکس ہاں مسلم بالکل. آئے گا اور وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یا تو ٹھیک ہے اگر میں نے آپ کا دکھا ایکس دیا اس مسلم کو، میں اسیم نے اس کو بھائی پروف کر کے آپ دکھا کا دیا. ایک منٹ روچن صاحب سن لیں، میرے شرائط سن لیں. یا تو پھر دیکھیں، اگر آپ اس شرائط کو مان جائیں گے تو بڑی دقت ہو جائے گی آپ کو. یا تو اگر میں پروف نہیں دکھا پایا تو میں اوپن چیلنج ہے کہ میں معافی مانگوں گا. اگر میں نے پروف دکھا دیا تو اس جو بھی بندہ ہوگا اس کو یہ بات میں ماننی نے ہوگی کہ بولا وہ نا، جاہل ہے. آپ کا سوال ایک ایسی منٹ تھی سن کہ لینا میں پوری بات، ایکس مسلم نہیں ہوں. پوری بات سن تو لیں جناب. اوم بھائی سن لیں، اگر اوم آپ بھائی نے سن لیں. میرے سامنے رکھنا ہے تو رکھ لی. میں ابھی مفتی صاحب کے ساتھ ایک بات رکھنے کے صرف ایک منٹ ایک منٹ، اوم بھائی اپنی سن لے یہ بات بھائی. مکمل کر لیں، پھر میں آپ کا سوال لے رہا ہوں. جی تو یا تو یہ سامنے والے کو یہ بات اعتراف کرنی ہوگی کہ وہ جاہل ہے، اور آئندہ سے جس بھی ٹاپک پہ اسٹریم کرے گا تو پڑھ لکھ کے اسٹریم کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا. اس کے بعد ہی جو ہے میں اس کو ایویڈنس دکھاؤں گا. اور اگر میں ایویڈنس نہیں پروڈیوس کیا تو میں معافی مانگوں گا. یہ میرے شرائط تھے. چلیں ٹھیک ہے. تو اب اوم بھائی آپ کے سامنے بات آ گئی ہے، میں انمیوٹ کریں آپ اپنے آپ کو. جی اب بولیں. ہاں جی مفتی صاحب اور جی اسیم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں. تو جی کوئی بات نہیں، آپ نے ان کے لیے ایک کنڈیشن رکھی ہے تو میں اس میں ابھی نہیں کروں گا بیچ میں. جی جی تو جی میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ مفتی صاحب کافر کون ہوتے ہیں؟ آپ ہم بتائیے گا مفتی صاحب، صرف آپ سے بات ہے. اسکرین صرف میں 2 منٹ کی بات کروں اسکرین گا، پر بعد میں 3 میں لوگ چلے نظر جاؤں آ گا رہے ہیں، اس گفتگو میں کے سے لیے. دو مفتی صاحب اسکرین سے میں میرا 3 ایک لوگ نظر کوشچن آ ہے کہ رہے ہیں. کافر کون ہوتے ہیں؟ اس میں سے 2 لوگ ماشاءاللہ مومن ہیں اور ایک ہماری معلومات کے مطابق کافر ہے. ہاں جی جی بولیے صاحب. ویسے 3 نہیں، میرے کو تو 2 آئی ڈی اور 2 ویسے آپ ہی کی آئی ڈی ہے 4 2. نہیں ہے. ہاں وہ ایک میری آڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے. تو ہاں اسکرین میں ہاں 3 ہی بندے ہیں، 2 ماشاءاللہ مومن ہیں اور ایک ہماری معلومات ہاں کے مطابق کافر ہے. آگے کا پتہ نہیں. جی جی بھائی ہو گیا کلیئر؟ تو کافر مطلب کہ وہی تو میں کافر کی وہی، ہاں کافر کی بات سننا چاہتا ہوں. کافر کون ہوتا ہے؟ اپنی آواز سنیں، کافر کی بات پتہ چل جائے گی. آپ خود اپنی ضمیر کی آواز سنیں، وہی تو کافر کی آواز ہے. یا تو سر آپ کے سائڈ پرابلم ہے. نہیں، پرابلم آپ ہی کی سائڈ ہے. ہر اعتبار سے پرابلم آپ ہی کی سائڈ ہے، آواز کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی. کافر کی سائڈ ہی پرابلم دیکھیں ہوتی ہے ہر اعتبار اور سے. کیا، یہی مسئلہ ہے. پرابلم تو کافر ہی کی سائڈ ہونی ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام میں یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں اسلام میں یقین رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں میں، لیکن ہر ریلیجن کا احترام کرتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ رسپیکٹ کرتا احترام کرنا کوئی چیز نہیں ہے، احترام کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اسلام میں یقین رکھنا، جس کو ہم تسلیم کرنا ہے، وہ آپ نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا جو بھی اسلام میں جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، جو ایمان نہیں رکھتا، اس کو ہم کافر بولتے ہیں. ہم آپ کے مذہب، جو بھی آپ کا مذہب ہوگا، ہم اس کے اعتبار سے کافر ہیں بائی دا وے.
اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں, آپ ہمیں دن رات کافر کہتے رہو. صاحب ان کے یہاں ان کے ٹرم ناستک کا, یعنی کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ہم لوگ ناستک ہیں. کافر کون ہے عاصم صاحب؟ ایک منٹ, مفتی صاحب سے ایک بات ہے. میں نے بتا دیا آلریڈی, میں نے بتا دیا ہے کہ کافر ہماری آواز میرے تک نہیں پہنچی, تب میں پوچھ رہا ہوں ایک بار پھر دوبارہ سے مفتی صاحب آپ سے علم میں اپنا اضافہ کرنا. آپ ایک کام کریں کہ جب آپ سن لیجیے, آپ چونکہ آپ کی طرف سے وہ ہے اس کا کنیکشن کا ایشو ہے, آپ اس سے اسٹریم سے نکلیں گے اور یہ والا حصہ پیچھے کر کے سنیں گے نا, تو آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. میں آلریڈی جواب دے چکا ہوں, آپ نے سنا نہیں ہے. چلو پھر میں ایک بار پوچھ لیتا ہوں, کفر کیا ہے؟ خدا کا انکار کرنا اور خدا کی بات کو تسلیم نہ کرنا, یہ کفر ہے. ارے یار بڑا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی, سے بات کرتے ہوئے بہت لیک ہو رہی ہے آواز, تقریباً 10 سیکنڈ لیک ہو رہی ہے. اور میں ایک ہی خدا پہ وشواس رکھتا ہوں, لیکن میں آپ کے اکارڈنگ نہیں بولتا رسول اور وہ, تو کیا میں کفر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ جی بھائی آپ کفر کر رہے ہیں. میں نے اسی لیے تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, جیسے ہی آپ نے سوال کیا اسی وقت کہہ دیا تھا, آپ ہی کی مثال کو بنا سامنے رکھ کر کہہ دیا تھا. تو ہمارے یہاں پر بھی مفتی صاحب اگر ایک گاڈ میں ماننے والے ہیں تو پھر مطلب کہ ہم جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکیں گے. ہمارا طریقہ الگ ہے, وے آف پریئر الگ ہے, پوجا پدھتی الگ ہے, تو کیا ہم جا ہی نہیں سکیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں بھائی, اگر آپ جنت میں بلیو ہی نہیں کرتے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو تو جنت میں بلیو نہیں کرنا نا, آپ کے یہاں تو ری انکارنیشن ہے, تو آپ کو ٹینشن کس بات کی؟ یہ تو سب ایک ہی کی کریشن ہے نا, کریٹر تو کوئی ایک ہی ہوگا, یا تو وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. آپ اپنے کریٹر کو, آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کریٹر نے ہمیں جو پوجا کا طریقہ بتایا ہے وہی ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے جو نظام زندگی دیا وہی ٹھیک ہے, اور آپ کے اعتبار سے آپ کا جو نظام زندگی ہے وہ ری انکارنیشن ہے کہ آپ مریں گے اور اپنے کرم کی بنیاد پر اگلا جنم آپ کو ملے گا. ہمارے اور ہم آپ کے نزدیک غلط ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک جنت اور جہنم کا تصور ہے. تو جو تصور آپ کے اعتبار سے ہمارے یہاں غلط ہے, تو آپ کو اس کی ٹینشن کہاں ہے؟ آپ کو اس جگہ جانا کیوں ہے جس کو آپ مانتے نہیں ہیں؟ سر یا تو آپ غلط ہوں گے یا میں غلط ہوں گا, کوئی تو ایک صحیح ہوگا نا, کوئی صحیح بس راستہ تو اپنا. یہی میرا پوائنٹ ہے, یہی میرا پوائنٹ ہے. جب آپ یہ کہتے ہو کہ یا تو آپ غلط ہوں گے یا میں غلط ہوں گا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غلط ہو اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں, اور آپ ہمیں یہ کہتے ہو کہ آپ غلط ہے اس لیے ہم آپ کو ناستک بولتے ہیں. بالکل, اور تو بس بات صحیح ہے, تو جو پوزیشن ہماری ہے وہی پوزیشن آپ کی ہے. who is right اور who is wrong, who will decide? یہ اگر آپ کو یعنی نیوٹرل ہو کر, اگر آپ کو یہ ڈیسیجن تو خیر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو جائے گا, جب اوپر جائیں گے وہاں ڈیسیجن آرام سے ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسائیڈ, اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو دنیا میں ہی ڈیسیجن لینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 سال تک کے کسی بھی اسٹریم پر, نہ کسی ایکس مسلم کی نہ ہماری کسی بھی اسٹریم پر نہ جائیں, اور آپ اپنے مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں اور ہمارے مذہب کا بھی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں, اور بالکل نیوٹرلٹی کے ساتھ مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ فیصلہ کر لیں گے. 1 سال دیجیے اپنے آپ کو, جسٹ گیو یور سیلف 1 year, اگر آپ کو اتنا ہی کنسرن. I will give myself 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, but who will decide finally? آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرو گے بھائی, آپ خود ہی حق پر پہنچ جاؤ گے. اور ہم نے جیسے خود ڈیسائیڈ کیا ہے نا کہ اسلام حق ہے, یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. جیسے آپ ابھی, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ جو بلیو رکھتے ہیں وہ سچ ہے. کون اتر کے آئے گا اوپر سے آپ کا؟ کوئی نہیں اتر کے آئے گا, ہم لوگوں کو خود ہی کرنا ہے. نہیں, کوئی اوپر سے اتر کے کوئی نہیں آئے گا, آپ ہی اوپر جائیں گے اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. ٹھیک ہے,